يا نبي الله سر تپا حجاب آپ ہیں، سر تپا حجاب آپ ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے حسن پر پردے ہیں، کائنات میں پھر بھی آپ جیسا کوئی نہیں۔ سر تپا حجاب آپ ہیں، سر تپا حجاب آپ ہیں، سر تپا حجاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں، مل کے کہہ دیجئے پھر بھی لاجواب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ سب کا انتخاب ہے خدا، سب کا انتخاب ہے خدا، سب کا انتخاب ہے خدا، پر خدا کا انتخاب آپ ہیں، خدا کا انتخاب آپ ہیں۔ جو مان گیا وہ مل کے کہہ دے خدا کا انتخاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ۔ عرش بھی ہو جس کے زیر پا، عرش بھی ہو جس کے زیر پا، عرش بھی ہو جس کے زیر پا، آقا وہ نواب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ گل کی پنکھڑی نے یہ کہا، گل کی پنکھڑی نے یہ کہا، گل کی پنکھڑی نے یہ کہا، میرا بھی شباب آپ ہے، میرا بھی شباب آپ ہے، میرا بھی شباب آپ ہے، پھر بھی لاجواب آپ ہیں، مل کے کہہ دیجیے پھر بھی لاجواب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب۔ حسین ہے جو دل میں دوستو، حسین ہے جو دل میں دوستو، حسین ہے جو دل میں دوستو، پھر تو کامیاب آپ ہیں، پھر تو کامیاب آپ ہیں، مل کے کہہ دیجئے پھر تو کامیاب آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ زندگی ہے دھوپ کی طرح، زندگی ہے دھوپ کی طرح، زندگی ہے دھوپ کی طرح، اور صاحبان آپ ہیں، اور صاحبان آپ ہیں، اور صاحبان آپ ہیں، پھر بھی لاجواب آپ ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات
زینت بزم کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، آج جمعہ المبارک کا انتہائی رحمتوں برکتوں والا دن ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دن اور بقیہ دن اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بعد میں یاد کروا دینا۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا وہ ایک ایسا کام ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی خود بھی شریک ہے، اور انتہائی اہم دلچسپ موضوع جس کے کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، وہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی برکات کیا ہے، اور درود شریف کی قبولیت کا راز کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ریاکاری کے لیے کیے جائیں تو قابل قبول نہیں ہیں۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے خلوص کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر اس میں کوئی ریاکاری کا شبہ بھی پایا جاتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس درود و سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ وہ کام ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود شریک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیت ہم چونکہ سننی ہیں تو ختمات کے موقع پر، ہر ختم کے موقع پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ہر کسی کو یاد ہے یہ آیت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ دیکھو کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں۔ پہلے اللہ پڑھتا ہے، پھر فرشتے پڑھتے ہیں، پھر ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ایک اور دلچسپ بات ہے، آپ نے شاید اس پہ کبھی غور نہ کیا ہو، اگر پہلے نہیں کیا اب کریں گے تو آپ کو مزید لطف آئے گا کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام تو نہیں لیا گیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہا گیا، نبی پر نام تو نہیں لیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد۔ نبی سے مراد کوئی اور نبی بھی تو ہو سکتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، یہ سارے نبی ہیں۔ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نبوت اتنی خاص ہو چکی ہے کہ اس سے مراد میرے اور آپ کے کریم آقا ہی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ نبی تو باقی بھی ہیں لیکن خاتم الانبیاء جو ذات ہے وہ میرے اور آپ کے کریم آقا کی ذات بابرکات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود شریف پڑھتے ہیں تو تم بھی پڑھو۔ پھر آپ ایک اور چیز کی طرف اشارہ فرمائیں، کچھ عبادات اللہ نے وہ ہم پر عائد فرمائی ہیں کہ جن میں اللہ نے پھر تسلسل خالہ صاحب کریں گے، بس یہ ریپیٹ ختم کر دیں باقی ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت کی قید تو نہیں لگائی، والیوم اگر زیادہ ہوں دینا تو کر دیو باقی ٹھیک۔
تو وقت کی قید تو نہیں لگائی. نماز ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر مقررہ وقت پر نماز فرض ہے، پہلے نہیں پڑھ سکتے. ایک آدمی ابھی کہے کہ میں عصر بھی پڑھ لیتا ہوں، مغرب بھی پڑھ لیتا ہوں، عشاء بھی پڑھ لیتا ہوں، تو پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وقت مقرر ہے. رمضان المبارک میں ایک بندہ کہے کہ روزے جو ہیں جون جولائی میں آتے ہیں تو چلو میں دسمبر میں فرضی روزے رکھ لیتا ہوں، تو نہیں رکھ سکتا. حج کے لیے کوئی آدمی کہے کہ ان دنوں میں شاید کورونا کا خطرہ ہو، یہی مثال لے لیں، تو چلو میں پہلے ہی حج کر لیتا ہوں، تو ایمان سے بتاؤ کہ کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ فرض نمازوں کے لیے اوقات مقرر ہیں. رمضان المبارک کے فرضی روزوں کے لیے مہینہ مقرر ہے. حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن مقرر فرمائے ہیں. یہ وہ عبادات ہیں جن کے لیے وقت کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے. لیکن آؤ سنو، کچھ عبادات وہ ہیں جن کے لیے وقت نہیں مقرر کیا، وہ جب بھی کرو اللہ قبول فرماتا ہے. وہ کون کون سی عبادات ہیں؟ ان میں سے قرآن اٹھا کر دیکھیں، احادیث اٹھا کر دیکھیں. ان عبادات میں سے ایک دعا ہے، وہ جب بھی مانگو اللہ قبول فرماتا ہے. دوسرا آمینہ کے لال پر درود و سلام جب بھی پڑھو اللہ اس کو بھی قبول فرماتا ہے. پورے قرآن میں کسی ایک آیت میں یا ایک حدیث میں آپ نے نہیں فرمایا کہ اس ٹائم دعا نہ مانگو. ہاں یہ ہے کہ اس ٹائم مانگو تو قبولیت کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں، یہ تو ہے، لیکن منع تو نہیں کیا اذان سے پہلے مانگو، بعد میں مانگو، نماز سے پہلے مانگو، بعد میں مانگو، صبح مانگو، دوپہر کو مانگو، شام کو مانگو، سوتے ہوئے مانگو، اٹھتے ہوئے مانگو. جب بھی مانگو اللہ قبول فرماتا ہے. دوسرا مدینے کے تاجدار پر درود و سلام جب بھی پڑھو اللہ تعالیٰ اس درود و سلام کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. تو اگر کوئی بندہ اب یہ کہے نا بھئی اذان سے پہلے تو درود و سلام نہیں ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے، تو اس کو کہو بھئی اللہ نے وقت مقرر کیا ہے. جب اللہ نے وقت نہیں مقرر کیا تو میں آپ یا تیسرا بندہ کون ہوتا ہے وقت مقرر کرنے والا؟ تم تو اذان سے پہلے کہتے ہو، اذان سے پہلے پڑھو تو تب بھی جائز ہے، بعد میں پڑھو تو تب بھی اللہ قبول فرماتا ہے. دعا سے پہلے پڑھو بعد میں پڑھو، بلکہ دعا تو تب تک قبول نہیں ہوتی کہ جب تک اس کے اول آخر درود شریف نہ پڑھ لیا جائے. جس طرح ہمارے لوگوں کے پاس پرانا پھٹا نوٹ ہو نا 100 روپے کا، تو وہ پٹرول پمپ سے پٹرول ڈلوائیں تو شروع میں بھی نئے نوٹ لگاتے ہیں، آخر میں بھی نئے نوٹ لگاتے ہیں. کہتے ہیں جی جہاں نئے نوٹ جائیں گے وہیں پر پرانا بھی چلا جائے گا. ہم شروع میں بھی درود شریف پڑھتے ہیں، دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھتے ہیں. جہاں پر درود شریف جائے گا وہاں پر دعا بھی چلی جائے گی. شروع میں بھی درود شریف کی مہر لگاؤ، آخر میں بھی، دعا کے آخر میں بھی درود و سلام کی مہر لگاؤ. انشاءاللہ العزیز دعا کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور پھر حدیث پاک میں بہت سی احادیث ہیں، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کو درج فرما دیتا ہے. 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں جو ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے. یہ جو درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہی درود شریف ہے، بس کوئی اور تو درود شریف ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ درود شریف بالکل برحق ہے. درود ابراہیمی نماز کے لیے یہی مختص ہے، یہی پڑھنا چاہیے. لیکن قرآن مجید کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اگر آپ ساری زندگی درود ابراہیمی پڑھتے رہے تو قرآن کی اس آیت پہ عمل نہیں ہوتا. آپ بڑے حیران ہوں گے وہ کس طرح، کیونکہ قرآن نے کہا ہے درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، دو الفاظ ہے نا، درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. تو درود ابراہیمی اب اتنا ٹائم نہیں اس تفصیل میں جائے، آپ گھر جا کے پڑھ لینا. درود ابراہیمی میں درود تو آتا ہے، سلام نہیں آتا. تو قرآن نے تو کہا درود بھی پڑھو تو سلام بھی پڑھو. پھر آپ کہیں گے بھئی سلام نہ ہو تو نماز کیسے مکمل ہو گئی؟ میں نے کہا توجہ، درود ابراہیمی میں درود ہو گیا، اور درود ابراہیمی سے پہلے التحیات میں ہم سلام پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی. درود بھی ہو گیا سلام بھی ہو گیا.
اور یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو التحیات کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، التحیات للہ والصلوات، یہ سارے درود شریف کے پہلے تک یہ سارے الفاظ کا جس طرح الفاظ ہیں اسی طرح پڑھنا واجب ہے. اگر ایک لفظ بھی رہ جاتا ہے تو سجدہ سہو اینڈ پہ کرنا پڑے گا، اور اگر بعد میں یاد آتا ہے تو نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے پہلی رکعت، دوسری، تیسری، چوتھی میں اگر سرکار کا ذکر نہیں کیا نا تو پھر ذرا تو التحیات میں آ، تجھے گھٹنے ٹیک کر مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ. اگر تو چاہتا ہے تیری چاروں رکعتیں قبول ہو جائیں تو پھر تو پڑھ دے السلام علیکہ ایھا النبی. تو اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے رہے تو قرآن کی سائے پہ عمل نہیں ہوتا. قرآن نے تو کہا درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو. ہاں درود ابراہیمی بھی پڑھے، نماز میں بھی پڑھے، نماز کے بعد بھی پڑھے، ثواب ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، نماز مکمل ہوتی ہے. لیکن نماز کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں تو پھر بھی ٹھیک ہے. اور جو ہماری پہچان درود و سلام ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے تو اللہ اس کو بھی قبول فرماتا. اور یہ میں ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں، البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، حدیث کی بہت سی کتب میں موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بچپن میں تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم باہر جایا کرتے تھے تو درود و سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر درود پڑھنے کی آواز آتی ہے، نہ کوئی بندہ نہ کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، تو درود کون پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ علی مجھے صرف اللہ نے تمہارے لیے نہیں رسول بنا کر بھیجا، مجھے اللہ نے ان پتھروں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا. یہ پتھر تیرے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور وہ پتھر سیگے کون سے بولتے تھے؟ وہ پتھر یہی درود و سلام پڑھا کرتے تھے. الصلاۃ والسلام پڑھتے پڑھتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. آپ کوئی بھی، میں مطلب کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، درود ابراہیمی بھی ٹھیک ہے، یہ درود شریف بھی ٹھیک ہے، درود تاج پڑھے تو وہ بھی ٹھیک ہے، درود ویسیہ پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے، درود خضری پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا درود اور سلام پڑھو، تو ہر وہ درود جس میں درود بھی ہے سلام بھی ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے. بعض سلاسل کے اپنے اپنے درود شریف سلسلے کے الگ الگ ہیں. جس نے جس درود شریف سے فیض پایا اس نے آگے لوگوں کو بتا دیا درود کوئی بھی پڑھو، جو مرکز ذات ہے وہ مدینے کے تاجدار کی ذات بابرکات. پہنچنا تو وہاں پر ہے نا ہم نے. تو اس لیے قرآن پر تب ہی عمل ہوتا ہے جب درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے. ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ بڑے انہماک سے گفتگو سن رہے ہیں. آپ کا ایک بچہ ہو، بڑی اچھی آپ نے تربیت کی ہو، دین اس کو پڑھایا ہو، دنیا بھی پڑھائی ہو، سب کچھ پڑھایا ہو، بڑا ادب سکھایا ہو، وہ چھوٹے سے ملے تو سلام لے، بڑے سے ملے تو سلام لے، جب آپ کو ملے تو بڑے ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پوچھے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی 10 دن بھی نہیں گزریں گے تو آپ خود بخود پوچھیں گے یار کدھر منڈا ہے. پوچھتے ہیں نا بندہ بڑا مؤدب ہے یار کس کا بیٹا ہے، بڑے ادب سے سلام کرتا ہے، بڑے ادب سے ملتا ہے. اب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز اگلا جملہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ مچل جائیں گے. اگر میں آپ کسی کو سلام کرے، کسی کا بیٹا بار بار سلام کرے تو لوگ پوچھتے ہیں بھئی یہ کون ہے، بڑی اچھی اس کی تربیت ہے. تو میں نے کہا کسی کو سلام کرو تو ہفتے کے بعد وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے. تو جملہ سنیں، جب ہم مدینے کے تاجدار کو سلام کریں گے تو سرکار نہیں پوچھیں گے یہ کون ہے، وہ نہیں پوچھیں گے کتنا پیارا میرا غلام ہے، جمعے سے پہلے بھی سلام پڑھتا ہے، بعد میں بھی سلام پڑھتا ہے، محفل کے بعد بھی کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر مؤدب طریقے سے سلام پڑھتا ہے. تو میں آپ سلام لے دے تو جواب دیتے ہیں، تو مدینے کے تاجدار کو ہم جب سلام کرتے ہیں تو ادھر سے بھی ہمیں جواب ملتا ہے. محبت سے بولے نا ذرا سبحان اللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے آمینہ کے لال کی طرف سے جواب ملتا ہے. اس لیے ان پر درود بھی پڑھو، ان پر سلام بھی پڑھو. ہمارے ایک استاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے یہ بندے کو جب آتی ہے نا چھینک
تو حکم یہ ہے کہ وہ کہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہ تو کرونا بھی چلے ایک بیماری ہے، لیکن ہر کسی کو چھینک آئے تو یہ کوئی بیماری تو نہیں ہے، یہ شفا بھی ہے۔ یہ تو ڈاکٹروں نے بھی کہا ہے بندے کی کچھ نسیں ہیں وہ خون چلنا رک جاتا ہے تو پھر چھینک آتی ہے تو وہ پھر خون سرکل کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ تو شفا ہے، شفا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا چھینک آئے تو الحمدللہ کہا کرو، یا اللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بری چیز پر تو نہیں نا الحمدللہ کہا جاتا، اچھی چیز پر کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ مجھے چھینک آئے میں پڑھوں گا الحمدللہ، بولو کیا کہیں گے؟ یاد ہو جائے ذرا، آپ سن کے کہیں گے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ پھر مجھے چھینک آئی، میں نے الحمدللہ کہا تھا، اب میں نے کہنا ہے ہداک اللہ یا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے تو انشاءاللہ العزیز پورے ہفتے کی آپ کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ مجھے چھینک آئے میں کہوں الحمدللہ، آپ کہیں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ تو کوشش کرے نا جب سرکار کی بارگاہ میں جائے تو ہمارے استاد فرماتے تھے کوشش کرو کہ تمہیں چھینک آئے، جب تم کہو گے نا الحمدللہ تو مصطفیٰ فرمائیں گے یرحمک اللہ، سرکار فرمائیں گے یرحمک اللہ۔ اچھا میں آپ کو کہوں کہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، ایک دعا ہے نا، ہو سکتا ہے قبول نہ ہو۔ آپ مجھے کہیں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، ہو سکتا ہے قبول نہ ہو۔ جس کو سرکار فرما دے اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، وہ دنیا کی فکروں سے بھی آزاد ہے، پھر دوزخ کے عذاب سے بھی آزاد ہے۔ اور یہی سلام ہے، جب میں کہتا ہوں نا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہو برکتیں ہو، ایک دعائیہ جملہ ہے نا۔ سلام کا مطلب ہے تجھ پر امن ہو، تجھ پر چین ہو، تجھے اللہ پریشانیوں سے دور کرے۔ آپ مجھے کہتے ہیں بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور بھائی تجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہو، سلام ہو، امن ہو، چین ہو۔ تو میں نے آپ کو کہا پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، آپ نے مجھے کہا پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہم سرکار کو سلام کہیں، وہ ہمیں کہیں کہ اے امتی تجھ پر بھی سلامتی نازل ہو اور تجھ پر بھی امن نازل ہو۔ جس کو سرکار دعا فرما دے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ اچھا ایک بات اور مجھے بتائیں، سلام لینا سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ بولو جواب دینا کیا ہے؟ اونچا بولو جواب دینا۔ اب آپ مجھے خود سوچ کے بتائیں کہ جس مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ سلام کرو، سلام کا جواب دو، سلام کا جواب دینا واجب ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو سلام کریں تو وہ خود جواب نہ دیں؟ ایسے ہو سکتا ہے ہم سلام کریں تو وہ جواب نہ دے، جنہوں نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا بھائی سلام کرو اور سلام کا جواب بھی دو۔ اس لیے ہمارا تو ایمان اور یقین ہے اس بات پر کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو ہمیں مدینے کے تاجدار کی طرف سے جواب بھی دیا جاتا ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ ما من احد یسلم علی، اس کا مطلب ہے کوئی بھی مسلمان ہو جو مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے، یہ نہیں کہا کہ صرف مکے میں رہنے والا ہو یا مدینے میں رہنے والا ہو، نہیں، فرمایا مکے میں رہنے والا ہو یا مدینے میں رہنے والا ہو یا وہ انڈیا میں رہنے والا ہو یا پاکستان میں رہنے والا ہو یا شہاب پورے میں رہنے والا ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، ما من احد یسلم علی، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، دور کا رہنے والا ہو یا قریب کا رہنے والا ہو، فرمایا جب وہ مجھ پہ سلام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھ میں روح کو لوٹا دیتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ کرنا بہتر ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہ مجھے اس طرف متوجہ فرما دیتا ہے حتی ارد علیہ السلام، میں اپنے غلام کے سلام کو سن کر اس کا جواب بھی عطا فرماتا۔ یہ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف میں، فرمایا کہ میں اس کے سلام کو سنتا ہوں، سن کر خود جواب عطا فرماتا ہوں۔
آج کسی وزیر اعظم کو آپ خط لکھے نا جس کی دینی حیثیت کوئی بھی نہ ہو تو لوگ 10 لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو جی وزیر اعظم تو اپنا بندہ ہے، انہوں خط لکھیا انہیں جواب دے چھڑے، وہ صدر تو اپنا بندہ ہے اس نے سلام کا جواب دے دیا۔ بڑا بندہ کسی کو میسج خط لکھ کے جواب آ جائے، کوئی میل میں جواب آ جائے، وہ کتنے لوگوں کو بتاتا ہے۔ یہاں پر مدینے کے تاجدار نے فرمایا جو مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میں خود اس کے سلام کو سن کر اس کا جواب عطا کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، غریب سے غریب بندہ بھی ان کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو مدینے کے تاجدار اس کے سلام کو سن کر اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، اور پڑھ لے درود ان پہ غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفہ الآن۔ فرمایا جب میں بچپن میں تھا تو مکہ میں وہ پتھر جو مجھ پہ درود و سلام پڑا کرتا تھا میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ محبت سے بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا اب بھی پہچانتا ہوں۔ ہم کسی بندے سے ملے نا 10 سال کے بعد اس سے ملاقات ہو تو ہم بعض اوقات نہیں پہچان سکتے، بھائی جوان ہو گئے اب تو بوڑھے ہو گئے، بھائی میں نے تو تمہیں پہچانا ہی نہیں، کون ہو تم، اتنی دیر کے بعد ملے ہو میں پہچان نہیں سکا تمہیں، یہ حالت ہے ہماری۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا انسان تو درکنار میں پتھر کو بھی پہچانتا ہو۔ پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا، ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ ہم ایک دوسرے کو 10 15 20 سال کے بعد نہیں پہچانتے۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں جو پتھر مجھ پہ سلام پڑا کرتا تھا میں ان پتھروں کو بھی پہچانتا ہوں۔ ذرا محبت سے یار بولے نا آپ سارے سبحان اللہ۔ اب آپ خود بتائیں، یہ جو میں آگے جملہ اس حدیث پاک کی روشنی میں کہنا چاہوں گا انشاءاللہ العزیز سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جو پتھر سرکار پہ سلام پڑے سرکار ان پتھروں کو پہچانتے ہیں، فرمایا آج بھی پہچانتا ہوں پتھر کو۔ اب آپ خود غور کر لیں جو پتھر مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑے، یہ آپ بات سنیں گے تو انشاءاللہ سبحان اللہ کی صدا آپ کی باہر تک چلی جائے گی اور انشاءاللہ محفل ہماری جنت بنے گی۔ جو پتھر مصطفیٰ پہ سلام پڑے سرکار ان پتھروں کو پہچانتے ہیں، تو جمعے کے بعد یا محفل کے بعد کھڑے ہو کر یہ سرکار کے غلام مصطفیٰ پہ سلام پڑے، سرکار ان غلاموں کو بھی پہچانتے ہیں۔ آپ خود بتائیں نا جو پتھروں کو پہچانتے ہیں وہ اپنے غلاموں کو کیوں نہیں پہچانتے؟ بولو وہ اپنے غلاموں کو بھی، بولو وہ اپنے غلاموں کو بھی۔ اس لیے جب ہم پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو سرکار ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں، سن کر جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے نا یہ جو یا رسول اللہ ہے، بھئی یا تو آتا ہے سامنے بندہ بیٹھا ہو، یہ جو درس انظامی پڑھتے ہیں علماء کچھ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں یا جو ہے یہ بھی حرف ندا ہے، ایو جو ہے یہ بھی حرف ندا ہے، بلکہ یا جو ہے یہ تو قریب یا دور سے بندہ ہو تو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایو جو لفظ ہے وہ سامنے موجود ہو تو اس کے لیے ایو کا لفظ بولا جاتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ تو نہیں کہتے تو پھر التحیات میں ایوہ النبی کیوں کہتے ہو؟ توجہ فرمائی ہے تو پھر ذرا بولے نا محبت والی سبحان اللہ۔ اور یا تو قریب یا دور دونوں کے لیے آتا ہے تو ایو کا مطلب ہے یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، موجود سمجھ کر حاضر و ناظر سمجھ کر ان پہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ لوگ درود و سلام نہیں پڑھتے، اللہ نے فرمایا چلو انہوں نے نماز چاند دو پھر دیکھو سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، پھر تو پڑھیں گے، درود بھی پڑھیں گے، سلام بھی پڑھیں گے۔ سنی تو وہ خوش نصیب ہے جو نماز میں بھی ایوہ النبی جو پڑھتا ہے، نماز کے بعد بھی یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتا ہے، یا حبیب اللہ کی صدائیں لگاتا ہے۔ سارے بولے، سارے دعوے کا جواب۔ سارے ہاتھ اٹھا کے بولے تاجدار ختم نبوت
اور یہ نعرہ تو مردوں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے، بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے۔ سینے کا زور لگا کے بولے تاجدار ختم نبوت۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے لکھا ہے، آپ اسی لیے فرماتے ہیں شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ۔ ذرا ماحول تھوڑا سنجیدہ ہو رہا ہے تو اب ذرا ذوق والا ماحول بھی تو بنانا ہے نا، آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، تو ذرا مل کے یا رسول اللہ کی صدا لگائیں گے تو ہمارے مسلک کی پہچان ہے۔ مل کے صدا لگائیں گے شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ پہ تو ہمارے ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، زمین سمٹی ہوئی آگے ہاتھ کی مانند۔ حدیث ہے، یہ شعر نہیں، سرکار نے فرمایا پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ حدیث ہے زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانند، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یار۔ جرا جرا من گیا ذرا ہو تو مل کے کہہ دینا انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یار۔ اور قسم اللہ کی آقا سن رہے ہیں مدینے میں، جو مان گیا کہ سن رہے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے نا سبحان اللہ۔ قسم اللہ کی آقا سن رہے ہیں مدینے میں، پھر ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یار۔ تو مل کے ذرا لگا دے، ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یا رسول اللہ۔ اب ذرا میں نے آہستہ پڑھنا ہے، آپ نے بآواز بلند پڑھنا ہے تاکہ آپ کی آواز بھی نکلے، پتہ نہیں کوئی آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہی قبول ہو جائے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یا اور شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم۔ ادھر ہی ہونا ہے نا، میں نے بھی آپ نے بھی ادھر ہی ہونا ہے۔ شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول، مل کے ذرا حشر کے روز بھی جس نے پکارا یار رسول اللہ۔ یار یہ تو سینے کا زور لگا کے ذرا مصرع پڑھ دینا، ذرا بابا سے بلند پڑھے، در و دیوار گواہ ہو جائے سرکار کے غلام بیٹھ کے اپنے آقا کا ذکر کر رہے ہیں۔ حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ۔ تو ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے، ہم جو سلام سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہ سلام سن کر ہم گناہ گاروں کو سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے حدیث پاک سنائی، سرکار نے فرمایا کہ مکہ میں وہ پتھر مجھ پہ سلام پڑا کرتا تھا، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پتھر کی زبان ہوتی ہے؟
اونچا بولو، پتھر کی زبان ہے؟ ہم سنی ہیں، ہماری تو روٹی تب تک ہضم نہیں ہوتی کہ جب تک ہم درلے سے عظمت مصطفیٰ کو بیان نہیں کر لیتے۔ یہ لوگ کیا سمجھے گے کہ ہم حدیث پڑھ کے تو ایسے ہی آگے گزر جائیں گے، اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے؟ بالکل تبصرہ کریں گے۔ پتھر کی تو زبان ہی نہیں ہوتی، اس میں تو جان ہی نہیں ہوتی، اس میں تو روح ہی نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ جان ہوتی نہیں ہے، پر جہاں سے مصطفیٰ کا گزر ہو پھر پتھروں کے اندر جان بھی آ جاتی ہے، روح بھی آ جاتی ہے، زبان بھی آ جاتی ہے۔ سرکار جہاں سے گزر جائیں پھر پتھروں میں روح بھی آ جاتی ہے، جان بھی آ جاتی ہے، بولنے کی قوت اور طاقت بھی اللہ عطا فرمائے۔ ایک اور سوال میں عرض کروں، یہ مکہ کی اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اب میں اگر، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اب میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے خود سوچ کر جواب دیں۔ 40 جو لوگ کہتے ہیں 40 سال تک تو سرکار کو پتہ ہی نہیں تھا میں اللہ کا نبی ہوں، بھئی تمہیں پتہ نہیں تھا، ان پتھروں کو کس نے بتایا یہ اللہ کا رسول ہے؟ آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ پتھروں کو کس نے بتا دیا اللہ کا رسول ہے؟ ابھی تو آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، پتہ چلا کہ لوگوں کو بعد میں پتہ چلا یہ اللہ کے رسول ہیں، پتھروں کو پہلے نہیں پتا تھا یہ عام نہیں ہے، اللہ نے اس کو کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ کیا پتھر نے کسی اور پر بھی کبھی سلام پڑھا تھا؟ سرکار پر ہی کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ پتھروں کو پتا تھا یہ اللہ کے رسول ہے۔ تجھے ابھی تک پتا نہیں ہے، تو ابھی تک کہتا ہے ہم جیسے ہیں، ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، پتھروں کو پہلے بھی پتا تھا یہ عام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اسی لیے تو محبت والے نے کہا مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے زمانے میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے زمانے میں قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پتھروں نے بھی سرکار پر درود و سلام پڑھا، ان کو پہلے ہی پتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حجر اسود جس کو سرکار نے چوما، لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی پتھروں کو چومتے ہیں تو پھر تم حجر اسود کو کیوں چومتے ہو؟ پتھر میں فرق ہوتا ہے، ہاں ہر پتھر کو ہم بھی نہیں چومتے، جو نسبت والا ہوتا ہے اس کو چومتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے نا، ان کو باہر تروا کے کیوں رکھ دیا؟ کیونکہ ان کو پوجا جاتا تھا، حجر اسود کو برقرار اس لیے رکھا کہ اس کو چوما جاتا ہے۔ پوجنا اور ہوتا ہے، چومنا اور ہوتا ہے۔ حجر اسود بھی اگر تم کہتے ہو پتھروں کو نہیں چومنا چاہیے تو وہ بھی تو ایک عام پتھر ہی ہے، باقی پتھروں پہ آپ پاؤں رکھتے ہیں، اس کو چومنے کے لیے لوگوں کی جانیں قربان ہو جاتی ہیں، کیوں؟ کہ وہ عام پتھر ہیں، یہ عام پتھر نہیں ہے، اس کو آمینہ کے لال نے چوما ہے۔ محبت سے بولے ذرا، پیچھے والے بھی سبحان اللہ بولے۔ اب جب سے یہ حجر اسود نصب ہوا آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، آپ شمار کر سکتے ہیں کتنے لوگوں نے چوما؟ لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں، خربوں میں، لا تعداد لوگوں نے چوم لیا۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کو چومنے کا موقع نہیں ملتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی طرف اشارہ کر کے تو اپنے ہاتھ کو چوم لیا جائے، استلام حجر جس کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح بھی موقع نہ ملے تو چھڑی کو لگا کر اس کو بھی چوم سکتے ہیں، یہ استلام حجر کے طریقے ہیں۔ اب جس نے حجر اسود کو چوما یا چومنے کا موقع نہیں ملا، دور سے ہی اس نے چوما، استلام کیا، تو سرکار نے فرمایا لہو عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ یشہد علی من استلمہ، فرمایا جس نے حجر اسود کو چوما اللہ اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا، قیامت کے دن اپنے چومنے والوں کو وہ پہچان بھی لے گا اور ان کی سفارش بھی کرے گا۔ اگر سمجھ آئیے تو پیچھے والے بھی سارے بولو نا سبحان اللہ۔
اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ اب حدیث کی روشنی میں جو میں وضاحت کرنے لگا ہوں سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے گی، اور جب بھی یاد کریں گے زبان سے سبحان اللہ نکل رہی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کی سبحان اللہ انشاءاللہ اس جملے پہ کم پڑ جائے گی۔ ارے ایک پتھر ہے جس کو مدینے کے تاجدار نے چوما، اس کو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگوں نے چوما، استلام کیا، وہ پتھر سب کو پہچان لے گا۔ اگر پتھر سب کو پہچان سکتا ہے تو جو مدینے کے تاجدار پر درود و سلام پڑھتے ہیں سرکار اپنے غلاموں کو بھی پہچانتے ہیں۔ کیا خیال ہے جی؟ پتھر کو استلام کیا جائے تو پتھر سب کو پہچانتا ہے، سب کو جان لے گا، تو جس نے پتھر کو چوما ہے اس مصطفیٰ کی پہچان کا کیا عالم ہوگا، اس سرکار کی پہچان کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو سرکار ہمارے سلام کو سن کر اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ غیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اور ایک شخص کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آئے گا، اس کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو فرشتے اس کے اعمال کو تولیں گے تو نیکیاں اس کی کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ حکم ہوگا اس کو دوزخ کی طرف لے کے جاؤ۔ دوزخ کی طرف فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے تو ادھر سے مدینے کے تاجدار آ جائیں گے، ادھر سے مدینے کے تاجدار آ جائیں گے، آمینہ کے لال آ جائیں گے، والضحیٰ کے چہرے والے آ جائیں گے، علم نشرہ کے سینے والے آ جائیں گے، بادشاہوں کے بادشاہ آ جائیں گے، کائنات کے شہنشاہ تشریف لے آئیں گے، امت کے غمخوار آ جائیں گے، پیکر حسن و جمال آ جائیں گے، وہ رسول آ جائیں گے جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جو امام الانبیاء ہیں۔ سرکار پوچھیں گے کیوں دوزخ میں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں اس کی کم میں، گناہ زیادہ ہیں۔ سرکار فرمائیں گے پھر میرے سامنے اس کا نامہ اعمال تولا جائے، اس کے نامہ اعمال کو پھر تولو، جب تولیں گے تو واقعتاً گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، وہ نیکیوں والے پلڑے میں ڈالیں گے، اب گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گے۔ وہ شخص سرکار کو نہیں پہچان رہا ہوگا، وہ کہے گا آپ کون ہیں؟ جب میرا کوئی بھائی میرے کام نہیں آیا، میرا باپ میرے کام نہیں آیا، میری ماں، میری بہن، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی ہمسائے، کوئی بھی کام نہیں آیا، آپ کون ہیں؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے او میرے غلام تجھے تو یاد نہیں ہے میں وہی ہوں جس کا دنیا میں رہتے ہوئے تو کلمہ پڑھا کرتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں وہی رسول ہوں۔ وہ بندہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں پہچان لیا آپ وہی رسول ہیں، پر اس کاغذ کے ٹکڑے پہ کیا لکھا ہوا تھا جو آج کاغذ کا ٹکڑا مجھے جنت میں لے کے جا رہا ہے، مجھے دوزخ میں گرنے سے بچا رہے ہیں؟ سرکار دو جہاں فرمائیں گے او میرے غلام تو بھول گیا پر مجھے یاد ہے، یاد کر دنیا میں رہتے ہوئے تو مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، دنیا میں رہتے ہوئے درود و سلام پڑھا کرتا تھا، تیرے درود و سلام کو ہم نے ضائع نہیں کیا، لکھ کے کاغذ پہ رکھا ہوا تھا، وہی درود و سلام تیری نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا گیا، تیری نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرمائیں گے فرشتوں اب اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیا جائے۔ تو فرمایا درود و سلام ضائع نہیں جاتا، وہ درود و سلام لکھا ہوا اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن۔ ذرا مل کے پڑھو گے یا میرا ہی سارا زور لوانا ہے؟ مل کے ذرا پڑھے نا، تاکہ سب یہ زبانیں اگر غلط کاموں کی گواہی دیں گی تو زبان یہ بھی تو گواہی دے گی نا، یہ زبان سرکار کے قصیدے پڑھا کر دیجیے۔ تو مل کے صدا لگائیں گے ہر نظر کانپ اٹھے گی
حشر کے دن خوف سے ہر کلے جا ڈگر جائے گا، اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اور کر کالی کملی۔ جو چاہتا ہے کہ سرکار اس طرح تشریف فرما ہو جائے اور ہم دوزخ سے بچ جائے، وہ ذرا مل کے صدا لگا دینا، اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ باتیں بہت سی ذہن میں تھیں، ایک بات بس کر کے گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے درود شریف ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں، قبول ہے، بعض اوقات عدم توجہ بھی ہماری ہوتی ہے تو ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں، توجہ سے ہی ویسے پڑھنا چاہیے، لیکن ایک بڑا خاص وظیفہ ہے اور یہ میرا مجرب بھی، اگر آپ بھی کریں تو یہ بڑی خوشی ہوگی، چلے شاید میرے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائے۔ وہ یہ ہے کہ باوضو ہو کر، روزانہ باوضو ہو کر جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، ایسے اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے، تو یہ ادھر سیدھا بیت اللہ ہے اور تھوڑا سا آپ اس طرف ہو گئے تو ادھر آپ کا روضہ مبارک ہے، تو دو زن ہو کر باوضو آپ ہو کر ہاتھ اس طرح باندھ کر مؤدب ہو کر روزانہ 10 سے 15 منٹ جو ہے درود شریف پڑھیں، اور تصور یہ رکھیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آپ کی جالیوں سے جو نور نکل رہا ہے وہ ہمارے سینوں کی طرف بھی منتقل ہو رہا ہے، اور اس مطلب 10-15 منٹ آپ اس طرح درود شریف پڑھیں تو ہو سکتا ہے پہلے دن ہی پڑھیں تو آپ کو سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے، اور اگر زیارت نصیب نہیں بھی ہوتی تو آپ دیکھیں گے کہ دل کو کیسے سکون ملا ہے، اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی پشت پر شاید سرکار کا دست مبارک آ گیا ہے، کیونکہ کمی تو ہماری طرف سے ہی ہے نا، ادھر سے تو فیض چل رہا ہے، ویسے بھی درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن کبھی 10-15 منٹ جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، بالکل خاموشی کے ساتھ آپ یہی سمجھے کہ ہم سرکار کی قدموں میں حاضر ہیں، اور ادھر سے فیض نکل رہا ہے، ہمارے سینے کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور اس دوران اگر کوئی کام آپ کا نہیں ہوتا، بڑا پھنسا ہوا ہے، آپ وہ کام ذہن میں رکھیں اور سرکار کی خدمت میں عرض کریں، یا رسول اللہ آپ نے نظر کرم فرمانا ہے تو یہ کام ہوگا انشاءاللہ، آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو وہ کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس طرح یہ اپنی روٹین اگر بنائیں تو انشاءاللہ العزیز بری کرم نوازیاں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔